دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے اور تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، بات کریں گے آج بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے، اور ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں ذرائع کے مطابق کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر سے ان قریب جو ہے وہ پابندی ہٹنے والی ہے۔ یہ مصدقہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ رپورٹس مل رہی ہیں، پابندی ہٹنے والی ہے۔ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ان کی ایک کلپ بھی سنا تھا، شاید انہوں نے کانفرنس میں ایک بیان بھی کیا تھا کہ ان قریب جو ہے وہ آپ لوگوں کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب کا بیان تھا کچھ عرصہ پہلے، جو انہوں نے جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ 1 جنوری سے، اب دسمبر شروع ہوا ہے تو 1 جنوری سے جو ہے وہ ان قریب پورے پاکستان کو خوشخبری ملنے والی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر سے پابندی ہٹنے والی ہے۔ اس کی ایک تو یہ خبر ہو گئی، دوسری خبر ایک یہ گردش کر رہی ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی جو فائزہ الطاف جو ہیں وہ آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہی تھی، انہوں نے شاید اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی ہے یو کے میں، وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھ لیا ہے۔ یہ بھی ایک پکی رپورٹ ہے، شاید یہ رپورٹ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا بھی تھی اس حوالے سے۔ تو فائزہ گبول، گبول میرے منہ میں نام ہے کیونکہ ان کی والدہ کا نام گبول تھی۔ تو فائزہ الطاف جو الطاف حسین صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی، اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاست میں قدم بھی رکھ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سیاست میں آئے۔ اب ایک بہت بڑی رپورٹ ہمیں ملنے والی ہے کہ جو فائزہ الطاف ہے وہ ان قریب پاکستان میں بھی آنے والی ہیں اور پارٹی پوزیشن کو سنبھالیں گی، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے۔ آنے کے بعد وہ رہائش کہاں کریں گی، کراچی میں یا پنجاب میں؟ ڈیفینیٹلی کراچی میں کریں گی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ تو کراچی میں ہی ہے، ظاہر بات ہے۔ لیکن سب سے جو مضبوط رپورٹ ہے وہ یہی رپورٹ ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے اوپر سے ہو سکتا ہے کہ پابندی ہٹنے والی، کیونکہ اس کی میعاد پوری ہونے والی ہے، تقریباً 7 سال سے مزید اوپر ہونے والے ہیں جب ان کے اوپر پابندی لگی تھی۔ آئی تھنک میرے خیال سے 2000 جو ہے وہ 18 میں 17 میں لگی تھی پابندی، 16 میں لگی تھی، شاید 15 میں شاید پابندی لگی تھی۔ تو اب دیکھ لیں کہ 7 سال مکمل ہو گئے تو اس کی میعاد بھی پوری ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے ولاگ میں بیان دیا تھا کہ ان قریب جو ہے 1 جنوری 2025 سے جو ہے بہت بڑی آپ کو خوشخبری ملنے والی۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک راز ہے، لاجک ہے، کیا ہے واللہ عالم، ابھی تک کچھ جو ہے پتہ نہیں ہے کہ کیا لاجک ہو سکتی ہے۔ خوشخبری کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ایک بہت عرصے کے بعد بانی ایم کیو ایم نے جو ہے یہ بیان دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کہ خبری کس طرف چلتی ہے۔ اگر پابندی ہٹ جاتی ہے تو پھر کراچی کے عوام جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بانی ایم کیو ایم کی ایک بہت بڑی سپورٹر جماعت جو ہے وہ کراچی میں رہتی ہے، کراچی کے مختلف علاقوں میں رہتی ہے، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں رہتی ہے، بہت بڑی اس میں کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین صاحب کے فین فالوور ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں۔ وہ کارکنان ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ ان کے اوپر سے پابندی ہٹے گی، یہ بھی ایک ہے۔ دوسری طرف جانب ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کیا بنے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان جو جماعت ہے، کیا یہی جماعت رہے گی، یہی پوزیشن رہے گی، یا پھر ایم کیو ایم پاکستان کے جو کارکنان ہیں یا اس کے رہنما ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ الطاف حسین کے ساتھ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، یا پھر اسی پوزیشن میں رہے گی؟ تو ایک تو ڈیفینیٹلی یہ تو پکی رپورٹ ہے، اگر پابندی ہٹ بھی جاتی ہے الطاف حسین کے اوپر، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو موجودہ ایم کیو ایم پی جو ہے، ایم کیو ایم پاکستان، یہ رہے گی یا نہیں رہے گی، کیونکہ سپورٹر الطاف حسین کے بہت زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کارکن وہاں پر چلے جائیں، وہاں کے کارکن تو یہاں آ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جو ناراض جو رہنما ایم کیو ایم کے، جیسے بابر غوری، وسیم اختر، ڈاکٹر صغیر احمد، بہت سارے ایسے جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے رہنما اور کارکنان ہیں جو ہے ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے گئے تھے، ماضی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو پھر وہ واپس نہیں آئے۔ کیا الطاف حسین کے آنے سے وہ بھی واپس آ جائیں گے؟ بہت سارے کراچی میں یونٹس ہیں جو بند ہیں، کیا الطاف حسین کے پابندی ہٹنے سے وہ یونٹس کھل جائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ اتنی بڑی بات جو کی انہوں نے الطاف حسین صاحب نے کہ 1 جنوری 2025 سے جو ہے ان کے اوپر سے پابندی ہٹنے والی ہے اور آپ کو بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی، تو کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا راضی ہو گئی الطاف حسین صاحب کے ساتھ، یا عدالتیں راضی ہو گئی ہے؟ کیونکہ کیس تو ابھی تک دائر ہیں، آپ کو معلوم ہے، چل رہے ہیں ابھی تک، تو پتہ نہیں ہے کہ ابھی اٹھنی وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تیسری نظر یہ دیکھنی ہمیں یہ ہے کہ
دوسری جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف تو ہو سکتا ہے راضی ہو ان کے ساتھ، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے کافی مرتبہ بانی پی ٹی آئی کے سپورٹ میں بیان بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تو راضی ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی کیا راضی رہے گی، مسلم لیگ نون راضی رہے گی، جے یو ایف جو پارٹی ہے کیا وہ اس کے ساتھ راضی ہوگی، کیا وہ ان کے ساتھ ان کے سپورٹ میں رہے گی؟ ابھی تک جو ہے پاکستان کی جو مختلف اسمبلیاں ہیں، جیسے نیشنل اسمبلی ہے، قومی سندھ اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پر ابھی تک کوئی بات ایسی چھڑی تو نہیں ہے اس بیان کے بعد۔ تو آگے جا کے دیکھتے ہیں چھڑتی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ گائز یہ بڑی خاص رپورٹ اور نیوز میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ جو انہوں نے جو بیان دیا ہے۔ مزید اگر رپورٹ ہمیں ملتی رہے گی، نیوز ملتی رہے گی، تو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، وقتاً وقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے گائز۔ ایک اور بھی ایک نیوز ہے کہ بظاہر یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ان قریب ان کی بیٹی بھی یہاں پر آنے والی ہیں، تو کس طرح آنے والی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ راضی ہو گئی، حکومت راضی ہو گئی، یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ ابھی تو فی الحال تو پی ٹی آئی کا معاملہ چل رہا ہے ڈی چوک کا، تو اس کی جانب تو ابھی تک ہم لوگ نہیں گئے۔ تو جیسے جیسے ہم کو نیوز ملتی رہے گی آپ تو پہنچاتے رہیں گے گائز۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔